اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات جو ہے اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی اور بیسک بات اس میں یہ ہے کہ عموماً جو مدرسین ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پڑھانے میں ایک مسٹیک بہت بڑی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان حرکات کو جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر عین کی مثال لے لیتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں عین زبر آ، عین زیر ای، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ حرکات کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ مسٹیک جو ہے اگر آپ کریں گے یہاں پر بچوں کو اس انداز سے پڑھائیں گے تو قرآن پاک کو وہ پھر غلط ملت کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پڑھنے میں بچوں کو اچھی طرح سے مشق کروائی جائے، ان کو یہ لفظ لمبا نہ کرنے دیا جائے، بالکل شارٹ پڑھایا جائے۔ پھر اگر وہ لمبا کریں بھی تو ان کو واپس اس کی اچھی طرح سے مشق کروائی جائے تاکہ ان کا یہ لفظ پختہ ہو جائے۔ یہاں پر حرکات جو ہیں وہ ان کی مشق اچھی طرح ہو جائے تاکہ وہ ان کو لمبا نہ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ جیسے پہلی تختی کے اندر جو ہے ہم نے ان حروف کو پڑھا تھا، بالکل سیم اسی طریقے سے ان کی آواز یہاں پر نکلوانی ہے اور 7 حرکات بھی پڑھانی ہے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ الف ہے، لیکن الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو چونکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو یوں پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ حمزة زبر أ۔ اب اس کو حمزہ زبر آ پڑھنا غلط ہے، اس لیے اس طریقے سے بچوں کو بالکل بھی نہ پڑھایا جائے۔ اگر بچے کہیں سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں، وہ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، تو پہلے ان تختیوں کو جو ہے ان کی اچھی طرح سے مشق کروا لی جائے، پھر آگے چلایا جائے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حمزہ زبر آ، حمزة زبر أ۔ حمزہ زیر ای۔ حمزة زیر ای۔ ایک اور مسٹیک اس میں ہو سکتی ہے کہ آپ بچے کو کہیں کہ لمبا نہیں کرنا تو وہ جھٹکا دے دے، جیسے حمزہ زیر ای ای، یہ جھٹکا بھی بالکل نہیں دینا، بالکل اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حرکات کو بالکل نرمی سے پڑھ جاتا ہے، نہ ہی ان کے اندر جھٹکے کی آواز آئے اور نہ ہی ان کو لمبا کرنا ہے۔ تو یوں پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزة زبر أ۔ حمزہ زیر ای، حمزة زیر ای۔ حمزہ پیش او۔ حمزة پیش او۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو اس وقت بھی ان کو لمبا نہ کروایا جائے، جیسے کچھ لوگ اس طرح پڑھاتے ہیں آ ای او، یہ بھی یعنی کہ وہ لمبا کر کے پڑھاتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو یوں پڑھائیں آ ای او۔ آ ای او۔ پھر ایک دفعہ الٹا بھی پڑھا لیں تاکہ بچے کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ پیش ہوگی تو اس کی آواز او آئے گی، زیر ہوگی تو ای آئے گی، زبر ہوگی تو آ آئے گی۔ جب سیدھا ہی پڑھاتے جائیں گے تو وہ ایک روٹین کے لحاظ سے اس کے ذہن میں چیز بیٹھے گی۔ اگر کہیں پہلے زبر زیر نہ آئی حمزہ کے اوپر سے پیش آ گئی تو ان کو پڑھنے میں دقت ہوگی۔ تو یہاں جب آپ ان کو الٹا بھی پڑھائیں گے تو پھر ان کے ذہن کے اندر یہ اس بات کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے گی کہ پیش کی آواز کیسی نکالنی ہے، یا زبر کی کیسی نکالنی ہے، یا زیر کی آواز کیسی نکالنی ہے۔ آ ای او، آ ای او۔ او ای آ، او ای آ۔ ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ ہا زیر ہی، ہا زیر ہی۔ اینی ہی، ہا زیر ہی۔ ہا زیر ہی، ہا زیر ہی۔ ہا پیش ہو، ہا پیش ہو۔ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو ہی ہا، ہو ہی ہا۔ عین زبر ع، عین زبر ع۔ عین زیر عی، عین زیر عی۔ عین پیش عو، عین پیش عو۔ عی عو، عی عو۔ عوعی ع، عوعی ع۔ حا زبر حا، حا زبر حا۔ حا زیر حی، حا زیر حی۔ حا پیش حو، حا پیش حو۔ حا حی حو، حا حی حو۔ حو حی حا، حو حی حا۔ غین زبر غا، غین زبر غ۔ غین زیر غی، غین
غین پیش غو غين پیش غو غاغی غو غاغی غو غوغی غا غوغی غا خا زبر خا خا زبر خا خا زیر خی خا زیر خی خا پیش خو خا پیش خو خاخی خو خاخی خو خوخی خا خوخی خا قاف زبر قا قاف زبر قا قاف زیر قی قاف زیر قی قاف پیش قو قاف پیش قو قاقی قو قاقی قو قوقی قا قوقی قا کاف زبر کا کاف زبر کا کاف زیر کی کاف زیر کی کاف پیش کو کاف پیش کو کاکی کو کاکی کو کوکی کا کوکی کا جیم زبر جا جیم زبر جا جیم زیر جی جیم زیر جی جیم پیش جو جیم پیش جو جاجی جو جاجی جو جو جی جا جوجی جا شین زبر شا شین زبر شا شین زیر شی شین زیر شی شین پیش شو شین پیش شو شاشی شو شاشی شو شوشی شا شوشی شا یا زبر یا یا زبر یا یا زیر ی یا زیر ی یا پیش یو یا پیش یو یا ی یو یا ی یو یو ی یا یو ی یا غاد زبر غا غاد زبر غا اب یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں سامعین کہ یہاں پر میں نے جب غاد پڑھایا تو اس میں زا کی آواز بالکل بھی نہیں آئی، اور جب زبر کا لفظ میں نے پروناؤنس کیا تو چونکہ اس کے شروع میں زا ہوتی ہے، زا بارہ زبر، تو زا کی آواز بھی کلیئر انہوں نے نکالی ہے۔ تو یہاں پر اگر ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے گا تو ان کے تلفظ اور زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے، اور ان کی ایک کنسنٹریٹ بھی کر سکیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اگر زا آ گئی تو اس کی آواز کلیئر نکالنی ہے، لال آئی اس کی آواز کیسے نکالنی ہے، غود آ گیا تو اس کو موٹا کرنا ہے اور آواز کیسی نکالنی ہے، وا آ گیا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر آپ ان بچوں کے اوپر دھیان دے کر ان کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ واد زبر و غاد زبر غا واد زبر و غاد زبر غا واد زیر غی غاد زیر غی زی نہیں کہنا، غی کہنا ہے، واد زیر غی، غاد زیر غی لیر نہیں ہوتی، زیر ہوتی ہے، واد زیر غی، غاد زیر غی شاباش، واد پیش غو غاد پیش غو واغی غو واغی غو وغی غا، غوغی غا لام زبر لا لام زبر لا لام زیر لی لام زیر لی لام پیش لو لام پیش لو لالی لو لالی لو لولی لا لولی لا نون زبر نا نون زبر نا نون زیر نی نون زیر نی نون پیش نو نون پیش نو نانی نو نانی نو نونی نا نونی نا غا زبر غا غا زبر غا غا زیر ری۔ غا زیر ری یہاں پر بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ بتایا جائے کہ را جو ہے اس کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے نیچے زیر آ گئی تو اس کو باریک پڑھیں گے، پتلا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر آپ ان کو بچوں کو پڑھائیں گے بھی، اچھی اس طریقے سے مشق بھی کروائیں گے اور بتائیں گے بھی، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے، غا زبر غا غا زبر غا غا زیر ری غا زیر ری غا پیش غو۔ غا پیش غو جب ملا کے پڑھیں بچے تو ان کو مشق
جب وہ ملا کے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تیزی میں پڑھیں گے تو زبر اور پیش کی آواز میں را کو موٹا کریں اور زیر کی آواز میں باریک کریں، یعنی اس کی طرف دھیان بھی دیا جائے۔ غریق، 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 شاباش۔ قا زبر قا، قا زبر قا، قا زیر قی، قا زیر قی، قا پیش قو، قا پیش قو، قاطیق، قاطیق، قطیقا۔ قطیق، قا کے اندر ایک بہت بڑی مسٹیک کی جاتی ہے کہ اس میں پٹاخے کی آواز نکلوائی جاتی ہے۔ جب بچے سے وہ پروناؤنس نہیں ہو رہا ہوتا تو بعض دفعہ استاد خود اس کو بتا رہا ہوتا ہے ایسے آواز نکالو، حالانکہ ایسے بالکل آواز نہیں نکلوانی چاہیے بچوں سے، کیونکہ قا کی آواز میں پٹاخے کی آواز بالکل نہیں ہوتی، اس کو یوں پڑھنا ہوتا ہے او، تو جب ملا کے پڑھیں تو تب بھی اس کو قاطیقو، قاطیق، قطیقا۔ قطیق، اگر یہاں پٹاخے کی آواز وہ نکالیں گے تو قرآن پاک میں جتنی دفعہ طا آئے گا تو ان کی عجیب سی آواز وہ نکالیں گے، حالانکہ یہ آواز طا کی ہے ہی نہیں کہ پٹاخے کی اس میں آواز آئے، تو اس کی طرف خاص دھیان دیا جائے۔ دال زبردہ، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو، دادی دو، دادی دو، دودی دا۔ دودی دا، تا زبرتا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تاتی تو، تاتی تو، توتی تا۔ توتی تا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صاد پیش صو، صاصی صو، صاصی صو، صوصی صا۔ صوصی صا، سین زبر سا، سین زبر سا، سین زیر سی، سین زیر سی، سین پیش سو، سین پیش سو، ساسی سو، ساسی سو، سوسی سا۔ سوسی سا، زا زبر زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا زیر زی، زا پیش زو، زا پیش زو، زازی زو، زازی زو، زوزی زا۔ زوزی زا، لا زبر لا، وا زبر وا، لا زیر لی، وا زیر لی، لا پیش لو، وا پیش لو، لالی لو، واوی لو، لولی لا۔ ووی وا، شاباش۔ یہاں پر بھی زبر اور زیر میں زا کی آواز کلیئر نکلوانی ہے، اور چونکہ یہ وا ہے اس میں سیڑھی کی آواز اور یہ سختی کی آواز نہیں آتی، نرمی والا لفظ ہے، تو اس میں یہ آواز تاکہ نہ ہو، یعنی دونوں میں بچے تاکہ فرق کر کے پڑھیں۔ لال زبر لا، لال زبر لا، لال زیر لی، لال زیر لی، لال پیش لو، لال پیش لو، لالی لو، لالی لو، لولی لا۔ لولی لا، سا زبر سا، تا زبر تا، سا زیر تی، تا زیر تی، سا پیش سو، تا پیش سو، ساسی سو، ساسی سو، سوسی سا۔ توسی سا، فا زبر فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا زیر فی، فا پیش فو، فا پیش فو، فا فی فو، فا فی فو، فو فی فا۔ فو فی فا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش وو، واو پیش وو، واوی وو، واوی وو، ووی وا۔ ووی وا، با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، بابی بو، بابی بو، بوبی با۔ بوبی با، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زیر می، میم زیر می، میم پیش مو، میم پیش مو، مامی مو، مامی مو، مومی ما۔ مومی ما،
تو اس طریقے سے اگر اس پوری مشق کی یعنی کہ تختی نمبر 4 کی مشق کروائی جائے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ استفادہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا بچوں کا، کہ ان کو اچھی طرح سے اس چیز کی مشق ہو جائے گی کہ حرکات کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہاں پر ان حرکات جب آئیں گی تو تلفظ کیسے نکالنے ہیں اس کی بھی کافی زیادہ مشق ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔